عزیز بچے اور بچیاں اور میرے دوستوں، ساتھیوں، نوجوان، بزرگ حضرات، جو بھی تعمیری ادب پڑھنے والے سبق کے خواہش مند ہیں، جو بارہا ہر روز پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے، مبارک ہو بہت بہت آپ لوگوں کو کہ آپ نے اول قاعدہ سے لے کے قاعدہ، اول، دوم، سوم، چہلم، آج حصہ پنجم میں آ گئے ہیں آپ۔ حصہ پنجم تعمیر ادب آپ کا شروع ہو گیا، ماشاءاللہ، مبارک ہو، بہت بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگ سبق پڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد پنجم حصہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ عربی پڑھنے کی شروع کریں گے، اور پھر عربی پڑھیں گے ایک ایک بعد دیگر کتابوں کو انشاءاللہ، اور اس کے بعد بہار شریعت اور بڑی کتابوں میں بھی آپ کو لے چلیں گے انشاءاللہ، جو قرآن و حدیث کے روشنی میں ہو۔ تو آئیے پہلے اس پنجم حصہ کو پر کرتے ہیں۔ سبق آپ دھیان سے دیکھیں، آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے اللہ تعالیٰ، حصہ پنجم کا پہلا سبق۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بہت مہربان ہے، اس کا احسان ساری مخلوق پر ہے، لیکن اس پر کسی کا احسان نہیں۔ اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھنے سے تمام جہان کو عقل عاجز ہے، تمام جہان کی عقل عاجز ہے۔ سارے عالم کا وہ تنہا مستقل شہنشاہ ہے۔ دنیا میں اس نے ہزاروں کو بادشاہت عطا فرمائی، مگر اس کی شہنشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو اس کی بارگاہ میں زاری کرے، گڑ گڑائے، اس کے لیے ستار و غفار ہے، اور جو اس کے سامنے اکڑے، زور دکھائے، اس کے حق میں قہار و جبار ہے۔ ہم سب لوگ معدوم اور نیست تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا، اور اگر وہ چاہتا تو ہم سب نیست ہی رہ جاتے، لیکن اس نے مہربانی فرمائی اور ہمیں ہست کیا۔ پھر اگر وہ چاہتا تو ہمیں کتے، بندر، گدھے یا بلی کی شکل میں پیدا کرتا، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا فرمایا۔ پھر اگر وہ چاہتا تو ہم گونگے، بہرے، اندھے بن کر پیدا ہوتے، لیکن اس کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہماری زبان کو گویائی، کان کو سنوائی اور آنکھ کو بینائی عطا فرمائی۔ پھر اگر وہ چاہتا تو ہم ہمیشہ اندھیرے ہی میں گھٹ گھٹ کر رہتے، لیکن اس نے رحم فرمایا اور ہمیں سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی عطا کی۔ پھر اگر وہ چاہتا تو ہم دانہ پانی کے بغیر تڑپا کرتے، مگر اس نے فضل و کرم فرمایا اور ہمارے کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے اور غلے پیدا فرمائے، اور پیاس بجھانے کے لیے آسمان سے پانی برسائے، نیز زمین سے چشمے جاری کیے۔ پھر اگر وہ چاہتا تو ہم کافر گھرانے میں پیدا ہوتے اور خود کافر رہتے، لیکن یہ اس کی عین رحمت ہے کہ ہم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے اور پیارے اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم، نعمت
व रहमत, मेहरबानी और भलाई का शुमार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान क्या है? लो हमसे सुनो। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें प्यारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फरमाई और हमें सरकार का नाम लेवा बनाया। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी ये वो नेमत है जिसके सामने दुनिया भर की तमाम दौलतें हेच हैं। अल्लाह ताला का चहीता बंदा वही है जो प्यारे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पसंद नहीं, जिसे सरकार मुस्तफ़ा जिसको यहाँ पर को मिटा हुआ है, ध्यान दें, और 12 काफ़ी हर्फ मिटा होता है। जिसको सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पसंद नहीं, वह शैतान का ग़ुलाम और